يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظیم. لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس میں سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے. دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. اور زباں پر جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر باوفا جب ہوں تو کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے. حضرات، آج کا یہ اجلاس مجھے آج بہت فرحت محسوس ہوئی کہ آج کا اجلاس پچھلے اجلاسوں سے زیادہ کامیاب رہا. کئی سالوں سے حاضری کا موقع ملتا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عنایت کرتا ہے. مجھے تو ایک بات یاد آ رہی ہے، ہمارے یہاں پڑھنے کے زمانے میں آج سے 12 13 14 سال پہلے جب مظاہر علوم میں ہم پڑھا کرتے تھے، اس زمانے میں ہم ایک قبرستان جایا کرتے تھے گھومنے کے لیے. اس قبرستان کا نام ہے شاہ کمال. وہاں بڑے بڑے اللہ والے دفن ہیں، مدفون ہیں، آرام فرما رہے ہیں. اسی قبرستان میں ایک بہت بڑے بزرگ آرام فرما رہے ہیں جن کا نام ہے حضرت مولانا شاہ اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ شاہ اسعد اللہ صاحب مظاہر علوم کے بڑے دنوں تک ناظم رہے، ذمہ دار رہے. جیسے آپ کے مدرسے کے ذمہ دار ہیں قاری ظہیر الدین صاحب، اسی طرح شاہ اسعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے دنوں تک جامعہ مظاہر علوم کے ناظم اور ذمہ دار رہے. تو ان کے قبر کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا تھا اور ہم پڑھتے تھے اور اس وقت بھی سمجھ نہیں پاتے تھے. وہ شعر آج میں آپ کو سناتا ہوں. اس شعر کو سنیے اور توجہ ڈالیے کہ اس شعر نے ہم لوگوں کو یہاں بیٹھنے کا سلیقہ سکھا دیا کہ رشک کرتا ہے ملک ایسی زمین پہ اسعد. یہ نوجوان ساتھی جانا چاہ رہے ہیں، اگر نہیں جانا چاہتے ہیں تو میری طرف دیکھیں سارے بھائی. رشک کرتا ہے ملک ایسی زمین پہ اسعد. ملک کہتے ہیں فرشتوں کو، فرشتے رشک کرتے ہیں. فرشتے رشک کرتے ہیں ملک ایسی زمین پہ اسعد جس میں 2-4 گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. جس زمین پر، جس دھرتی پر، جس مقام پر، جس جگہ پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، رسول مصطفیٰ احمد مجتبیٰ طٰہٰ و یاسین مزمل و مدثر و آمنہ کے دولارے اور عبداللہ کے تذکرے کیے جائیں، ان پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا جائے. انہی کی محفل سوارتا ہوں اور چراغ میرا ہے بات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی. یہ کلمات حسنات جن کو ابھی مولانا آصف امانت اللہ صاحب بیان فرما رہے تھے، اس سے پہلے ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالمی شہرت یافتہ خطیب، آج کے اجلاس کے مہمان خصوصی حضرت مولانا سید حبیب اللہ مدنی دامت برکاتہم، ہندوستان کے بہت بڑے قائد حضرت مولانا سید ارشد مدنی کے بیٹے یہاں تشریف لائے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ کے مدرسے میں اتنے بڑے اللہ والے کیسے تشریف لے آئے. مولانا ارشد مدنی جن کے دادا تھے مولانا حسین احمد مدنی، جنہوں نے انگریزوں سے کہا تھا کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں. وہ شجر آزادی کے انہوں نے یہ بتایا کہ قرآن کو سینوں سے لگاؤ، جنہوں نے یہ بتایا کہ محمد مصطفیٰ کی سنتوں کو اپناؤ. یہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے پوتے آج تشریف لائے تھے. جو پہلا خطاب تھا
مولانا سید حبیب اللہ مدنی کا، وہ آپ کے جلسے میں تشریف لائے. ہمارے ناظم اجلاس نے بڑا اچھا تعارف کرایا، لیکن بہت سی باتیں رہ گئی. آج کے جلسے میں بہت بڑے اللہ والے جو تشریف لائے، جن کو پورے مجمع نے دیکھا، جن کی زیارت کی، اللہ کی قسم رحمت حق بہانمی جوید. جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو اللہ مغفرت کے فیصلے کرتا ہے. ہاں 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 ہاں، ہم لوگوں نے علماء کی زیارت کی ہے، اللہ کی رحمت آسمانوں سے اتر رہی ہے اور نظر بھی آ رہی ہے. علماء کی زیارت عبادت ہے، علماء کی خدمت عبادت ہے، قرآن سننا عبادت ہے. آپ حضرات بیٹھے ہیں، بڑا اطمینان لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے لوگوں کو اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے. لوگ مسجدوں میں جاتے ہیں، بڑے بڑے منتری کہتے ہیں مولانا مسجد میں بڑا سکون ملتا ہے. بھیا کیا ہو گیا؟ وہی گھر تمہارا ہے، ایسی ہی دیواریں مسجد کی ہے. وہ کیا وجہ ہے کہ مسجد میں چین و سکون ملتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. جبرائیل پر بچھاتے ہیں، اسرافیل آ کر آتے ہیں اور سلام کرتے ہیں. مسجد اللہ کا گھر ہے. تو بہرحال مجھے بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی ہے. کبھی آپ سوچے کہ مولانا بیٹھ گئے اور بہت لمبا چوڑا خطاب ہوگا. میں نے قاری صاحب سے کہا بھی تھا کہ بھئی مجھے بہت لمبی، چونکہ یہ جو 2-3 مہینے چل رہے ہیں، کبھی بہار، کبھی بنگال، کبھی ادھر ادھر کے اسفار ہوا کرتے ہیں علماء کے، اور میں بھی انہیں خوش اچھی لوگوں میں سے ہوں جن کو لوگ کوئی موقع پر بلا لیتے ہیں. بہرحال مجھے آج کی تقریر میں کیا بیان کروں، باتیں تو بہت لمبی چوڑی ہے، بس 2-3 باتیں سن لیجئے، اس کے بعد دعا ہو جائے گی. فرمایا مصطفیٰ نے، احمد مجتبیٰ نے، بدر الدجا اور شمس الضحیٰ نے، جن کے بارے میں شاعر نے کہا سعت الشجر اور نطق الحجر شق القمر باشارتہ. ارے ابو جہل کس نبی کا انکار کرتا ہے؟ ابو جہل کس نبی کی نافرمانی کرتا ہے؟ ارے وہی نبی جس نے چاند کی جانب انگلی اٹھائی تو چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. سعت الشجر نطق الحجر شق القمر باشارتہ. یہ چاند نبی کے اشارے پر 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اس نبی کا، اس نبی علیہ السلام کا ذکر ہے. فرمایا من لزم الاستغفار. جہاں پر استغفار ہوتا ہے، استغفار کا کیا معنی ہے؟ یہاں علماء موجود ہیں، ان سے پوچھئے. استغفار کا معنی ہے جہنم کا خوف اور جنت کی تڑپ. من لزم الاستغفار، جو مومن اللہ سے استغفار کرتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، بار الہ بہت گنہگار ہوں، تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. یہ رات کا تقریباً 1 بج رہا ہے رات کا، تو اس وقت میں ہمیں استغفار کرنا ہے. استغفر اللہ. من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کیا، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا. اللہ اس کے گھر کی تمام تنگیوں کو دور کر دیتا ہے. آج مسلمان پریشان ہے، مولانا بہت کما رہا ہوں، تنگی بہت زیادہ ہے گھر میں. کیا وجہ ہے؟ کیوں تنگی ہے؟ بیٹے 5 ہیں، 5 کوئی آٹو چلاتا ہے، کوئی دکان کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، لیکن تنگی ہی تنگی، پریشانی ہی پریشانی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں استغفار چھوٹ گیا. استغفر اللہ یہ چھوٹ گیا. آج کا مسلمان بوڑھا ہے لیکن اس کے پاس تسبیح نہیں ہے. مسلمان جوان ہے، اس کے پاس تسبیح نہیں ہے. فرمایا جس گھر میں استغفار ہوگا اللہ اس گھر کو تنگیوں سے دور کر دے گا. فرمایا وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا. اللہ تمام غموں سے گھر کو دور کر دے گا. غم ہے مولانا بہت پیسے آ رہے ہیں، 50,000 مہینے کے کمائے لیتے ہیں، لیکن غم میں سر دھلا جا رہا ہے.
ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ پیسے بھی ہیں، دکانیں بھی چل رہی ہیں، فیکٹریاں بھی چل رہی ہیں، پلاٹ بھی ہیں، لیکن غم بہت زیادہ ہے۔ فرمایا وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، استغفار سے گھروں میں غم ختم ہوگا۔ او ہو چہرے پر مسکراہٹ، دل خوش ہے اندر سے کیوں؟ ہمارے استاذ ہیں بڑے بڑے اللہ والے، میں نے بچپن میں ایک استاذ کو دیکھا، حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے لوگ یہاں جانتے بھی ہوں گے۔ ان کا حال یہ تھا کہ ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں ان کی کرامات بہت مشہور تھیں، ان کے عزم الگ الگ ہو کر عبادتیں کیا کرتے تھے، لوگوں نے دیکھا بتایا، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ ان کے چہرے پر بل نہیں تھا، غم نہیں تھا۔ کیوں؟ وہ رات کی تنہائیوں میں پڑھتے ہیں استغفر اللہ، وہ دن کے اجالوں میں جب چلتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ پہاڑوں کی وادیوں پر چلتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ، وہ جب بازاروں کی دھرتیوں پر چلتے ہیں تو پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج کیا ہو گیا مسلمان؟ جب مسجد کی تنہائیوں میں ہوتا ہے تو بس اللہ اللہ، اور جب باہر نکلے تو شیطانی عمل کرنا شروع کر دیا، نگاہوں کی حفاظت چھوڑ گئی اور زبان نے تسبیح پڑھنا بازاروں میں چھوڑ دیا۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں اپنی تقریر میں، آپ بھی سن لیجئے بڑی توجہ سے۔ ہمارے یہاں سہارنپور کے آس پاس ہے جھنجھانا شریف، بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے، یہ بہت قریب کا علاقہ ہے۔ وہاں ایک بہت بڑے اللہ والے رہا کرتے تھے، میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ، بڑے بزرگوں میں تھے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ دارالعلوم کی جب بنیاد رکھی گئی تو سب سے پہلا چندہ میاں جی نور محمد جھنجھانوی نے دیا تھا دارالعلوم دیوبند کے لیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس پیسے کو ہمارے بزرگوں نے بچا کر رکھا برکتاً، کہ حضرت نے چندہ دیا ہے اس کو برکتاً ہم بچا کر رکھتے ہیں، خرچ نہیں فرمایا۔ حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی بازار تشریف لے جا رہے ہیں۔ مسلمان جب بازار جاتا ہے کوئی ادھر دیکھتا ہے کوئی ادھر دیکھتا ہے، ارے قربان جائے میاں جی نور محمد جھنجھانوی اللہ والوں پر کہ جب بازار تشریف لے جاتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے پڑھتے تشریف لے جاتے ہیں، کبھی نہ ادھر دیکھتے نہ ادھر دیکھتے، نہ دائیں دیکھتے نہ بائیں دیکھتے۔ یہ کون ہے؟ فرمایا زمین نے کہا یہ میاں جی نور محمد جھنجھانوی ہے، ارے آسمان نے کہا یہ اللہ کا ولی ہے، فرشتوں نے کہا یہ دارالعلوم دیوبند میں سب سے پہلا چندہ دینے والا مسلمان ہے۔ ارے اللہ کا ولی جب بازار چلتا ہے وہاں بھی ڈرتا ہے، دھرتی پر چلتا ہے وہاں بھی ڈرتا ہے، ارے رات کی تنہائی میں کھڑا ہوتا ہے تو بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ حضرت بازار جا رہے ہیں، راستے میں چلتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، پیسوں کی تھیلی بٹوا ہاتھ میں ہے حضرت کے۔ زمانہ پرانا تھا، 150-200 سال پہلے کا زمانہ، سادگی کا زمانہ تھا۔ اب تو حالات بدل گئے، قرض آ گئے جیبوں کے اندر، ماڈرن زمانہ ہے۔ حضرت بازار میں ہاتھ میں تھیلی لے کر چل رہے ہیں، پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں میرا رب تو راضی ہو جا ساری دنیا ناراض ہو جائے، رب تیری رضا چاہیے نور محمد جھنجھانوی کو، ارے رب تجھے بازار نہ ملے نہ ملے تو مل جائے یہ تیری سعادت ہے۔ کوئی کہو میں مگن کوئی کہو میں مگن، مجھے تو لگی ہے اسی کی لگن۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کہاں سے ولی بنے، یہ صابر کلیری کہاں سے ولی بنے، یہ خواجہ معین الدین اجمیری جو آج اجمیر میں حرام فرما رہے ہیں یہ کیسے ولی بن گئے؟ کیا نگاہوں کی حفاظت بھی فرمائی اور بازاروں میں تسبیح پہ پڑھنا شروع کیا، تبھی تو آج ان کی قبر پر لاکھوں کا مجمع۔ ارے کہاں جا رہے ہو بھیا؟ اجمیر شریف جا رہے ہیں، حضرت کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے۔ یاد رکھو بزرگوں کی قبر پر جاؤ تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، توجہ سے سننا کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ کوئی بزرگ کسی کو نفع دے سکتا ہے۔ فرمایا کہ اگر نفع دیتا تو وہ رسول مصطفیٰ احمد مصطفیٰ بدر الدجا شمس الضحیٰ کی ذات دیتی۔ ارے جس کے صدقے میں
وجود میں آیا، لیکن فرمایا ان اللہ عنہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش اللہ برساتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، اور کل کون مرے گا اور جیے گا یہ اللہ کو پتہ ہے۔ یہ مصطفیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ ارے کون ہوتا ہے خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں بتانے والا؟ ارے ہزاروں خواجہ معین الدین چشتی ایک طرف رکھ دیے اور نبی مصطفیٰ کے ادنا صحابی کا مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ جاؤ بزرگوں کی قبروں پر جاؤ، منع نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ ہمارے مولانا ولی رحمانی صاحب تشریف لے جاتے ہیں، ہمارے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب خواجہ اجمیری کی قبر پر گئے تو 2.5 گھنٹے تک صرف خواجہ اجمیری کی صفات بیان فرمائی، 2.5 گھنٹے تک۔ لوگوں نے کہا حضرت ہم تو یہ سنتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند کے ماننے والے بزرگوں کو نہیں مانتے تھے، تو ہم نے تو ایسا سنا ہی نہیں جو آپ نے 2.5 گھنٹے میں بیان کیا ہے۔ ارے قربان جاؤ دارالعلوم دیوبند تجھ پر، ارے قربان جاؤ رشید احمد گنگوہی تجھ پر، ارے قربان جاؤ حسین احمد مدنی تجھ پر، ارے قربان جاؤ الیاس تجھ پر، ارے قربان جاؤ مولانا سعد اور احمد لاٹ تجھ پر کہ تو نے دنیا کو سیرت مصطفیٰ سکھا دیا ہے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ مشن چلتا رہے گا۔ تو حضرت یہ بات سنا کر اپنی بات ختم کی دیتا ہوں، زیادہ لمبی گفتگو نہیں کروں گا، بس توجہ چاہیے آپ کی۔ حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی بازار جا رہے ہیں، پیسوں کی تھیلی بٹوا ہاتھ میں ہے، پڑھتے جا رہے ہیں، مگن ہیں۔ ایک کچکا پیچھے سے آیا تھیلی چھیننے والا، اس نے سوچا ملا تو بڑا بیوقوف لگ رہا ہے، ویسے بھی مولوی صاحب کو لوگ اکثر بیوقوف ہی سمجھتے ہیں۔ ہمارے جعفر آباد میں ایک صاحب کہنے لگے مولانا میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، رشتے لے آؤ، بڑا تعلق ہے میرا اس گھر سے آج بھی الحمدللہ۔ تو ایک دن ایک مفتی صاحب مجھ سے کہنے لگے حضرت میری شادی نہیں ہو پا رہی ہے، اور میری شادی دوسری مرتبہ ہوگی، پہلی بیوی جو ہے کوئی حادثے کی شکار ہو گئی، تو آپ ایسا کہیں رشتہ تو لگا دو۔ وہ بہت پریشان تھے رشتے کے لیے، تو میں لے کر گیا، میں بڑی امیدوں سے خوش ہو کر گیا کہ آج پتہ نہیں اماں جان مجھے بہت پیار کریں گی، رشتے کے لیے کہا ہے، آج رشتہ لے کر جاتا ہوں۔ تو جیسے ہی میں نے کہا ایک لڑکا لایا ہوں آپ کی بیٹی کے لیے، اماں جان بولی کہ کیا ہوا؟ اس سال ان کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، سب کہو آمین۔ ہاں سب کہو آمین۔ اس خاتون کا انتقال ابھی 2-3 مہینے، 1 مہینہ پہلے غالباً ہوا ہے۔ بہرحال میں نے کہا اماں جان ایک لڑکا ہے اور وہ آپ کی بیٹی کے لیے لایا ہوں۔ کہنے لگے کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا مولانا ہے، عالم ہے، مفتی ہے ماشاءاللہ۔ مولانا کیا تم نے کہہ دیا، ہم بہت دور رہتے ہیں مولوی مفتی سے، ہم اپنی بیٹی کا کیوں نکاح کرائیں؟ میں نے کہا اللہ رحم فرمائے، ارے شرم آنی چاہیے ان خاتون پر جو کہے علماء سے اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرائیں گے۔ ارے مصطفیٰ کا چہرہ اگر کسی سے ملتا ہے تو عالموں سے ملتا ہے، تم نے عالموں سے نفرت نہیں مصطفیٰ سے نفرت کی ہے۔ حضرت نور محمد جھنجھانوی جب جا رہے ہیں، چور نے سوچا ملا بڑا بے وقوف ہے، اسے کیا پتا نور محمد جھنجھانوی ہے، جن کی دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں، جن کے حالات یہ ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھائیں تو اللہ راضی ہو جائے۔ بزرگوں کے حال یہ ہوتے ہیں۔ بعض بزرگ کہتے ہیں اللہ بارش برسا دے تو ان کے ہاتھ گرنے نہیں پاتے، وہ بارش اترنے لگتی ہے آسمان سے، بارش کے قطرے برسنے لگتے ہیں۔ حضرت نور محمد پڑھتے جا رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ چور اچکا آیا اور پیسوں کی تھیلی چھین کر بھاگتا ہوا نظر آیا۔ دکانداروں نے کہا یار یہ کیسا مولوی بے وقوف ہے، حضرت نے تو نہ ادھر سر ہلایا نہ ادھر، پھر پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ میری تھیلی لے کر بھاگے۔ دکانداروں نے کہا مولانا جی کیسے بے وقوف ہو آپ کہ چور لے کر تھیلی بھاگ گیا اور آپ نے دیکھا بھی نہیں، الٹ کر آپ نے سوال بھی نہیں کیا اور آپ بھاگے بھی نہیں۔ حضرت نے کیا جواب دیا ساتھیوں سن
سنو، میرے دیندار بھائیو سنو، نوجوان بچوں آپ بھی سنو۔ حضرت نے فرمایا ارے بھائی کیا کہتے ہو تم، جتنی دیر میں یہ چور کے پیچھے بھاگوں گا اتنی دیر میں تو کئی مرتبہ میری تسبیح سبحان اللہ پڑھنا چھوڑ جائے گی، اور ایک مرتبہ میاں جی نور محمد جھنجھانوی کی تسبیح چھوڑتی ہے اس زمین و آسمان سے بڑی نعمت چھوڑ جائے گی۔ ارے زمین و آسمان سے بڑی نعمت کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ ارے میاں جی نور محمد کی دنیا چھوڑ جائے لیکن تسبیح پڑھنا وہ بازار میں بھی نہیں چھوڑے گا۔ گریبان میں ہاتھ ڈالتا ہوں میں محمد ایاز، آپ تو مجھ سے زیادہ نیک ہو۔ ہمارے دادا رحمت اللہ علیہ خلیفہ تھے حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی کے، اور حضرت مولانا سید شاہ منت اللہ رحمانی یہ کون ہیں؟ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے بانی ہیں اور بہت بڑے عالم تھے۔ میں نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر جب جاتے تھے، اپنے بچپن میں ان نگاہوں سے دیکھا کہ جہاں اذان ہوئی وہاں رکے، وہاں نماز پڑھی، بیابان جنگل ہے، خود اذان دی اللہ اکبر، اپنے انداز میں آہستہ آہستہ، پھر نماز پڑھی، پھر آگے بڑھی، تسبیح ہاتھ میں ہے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ تبھی تو آج ان کے حالات، ان کے بچے، ان کی نسلیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ ساتھیوں، بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم سب کو استغفار کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ سے خوف کھانا ہے۔ میں آج کے اجلاس میں بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کروں گا، متعددوں سے چونکہ بہار اور یو پی کے اسفار سے آ رہا ہوں، اور کئی لوگوں نے مجھ سے مسلسل مولانا فلاں دن آپ کو وہاں آنا ہے، وہاں آنا ہے، بھئی ٹائم ہی نہیں تو کہاں سے جائیں گے۔ ہمارے دوست بڑے بھائی قاری ظہیر الدین صاحب چونکہ بہت میرے پاس تشریف لاتے رہتے ہیں، بہت ان کی محبتیں ساتھ ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مولانا حبیب اللہ صاحب آج کے اجلاس میں تشریف لائے۔ بہت بڑے عالم تھے جو پہلے خطیب تھے آج کے اجلاس کے، آپ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ مولانا ارشد مدنی جن کی خدمات پورے ملک میں ہیں الحمدللہ اس وقت، جن کی خدمات پوری دنیا میں ہے اس وقت۔ ابھی میں نے دیکھا امام حرم آپ کو بلا رہے ہیں، حرم شریف کے امام آپ کو دعوت دے رہے ہیں خطاب کے لیے، یہ کم بڑی بات نہیں ہوتی ہے۔ ان کے بیٹے ابھی تشریف لائے تھے آپ کے اس مبارک جلسے میں، یہ بہت بڑی سعادت ہے آپ حضرات کے لیے۔ اور اس کے بعد حضرت مولانا آصف امانت اللہ، یہ بھی بڑے عالم ہیں الحمدللہ، بڑے اچھے خطیب ہیں، پہلی مرتبہ خطاب سنا، بڑا اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی آمد کو قبول فرمائے۔ یہاں بڑے بڑے علماء لونی کے موجود ہیں۔ میں بس ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کیے دیتا ہوں، دعا ہو جائے گی، اگلے سال زندہ رہا تو خطاب ہوگا انشاءاللہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔